بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک پنجابی کی ایک دو کہاوتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، نہ اسی ڈولا تے نہ اسی رولا۔ یعنی اگر مدعی نہیں ہے تو پھر مقدمہ کہاں سے ہونا ہے۔ یہ بڑی اچھی کارروائی ہے، یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے دوسرے الفاظ میں۔ اور ویسے بھی اگر مدعی ہو بھی تو کون سا رولا یہاں پہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی تو شناخت ہی نہیں ہوتی۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں ساجد گوندل صاحب کی۔ ساجد گوندل صاحب جو 5 دن پہلے اپنے فارم ہاؤس سے گھر جاتے ہوئے اچانک سے غائب ہو گئے۔ پتہ نہیں وہ کون سی وہ اڑن تشتری تھی جس میں ان کو یوں کر کے اٹھا لیا گیا۔ بہرحال وہ اگلے دن ان کی جو اہلیہ ہیں وہ جب اس موقع پہ گئیں تو پھر پتہ چلا کہ کہ کوئی 2 گاڑیاں تھیں آگے اور 2 گاڑیاں تھیں پیچھے، اور درمیان میں تھی سرکاری نمبر پلیٹ والی ساجد گوندل کی گاڑی، اور اس کو روکا گیا اور جناب ایک شاہد کے مطابق ان کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھایا اور اللہ خیر صلی اللہ شور اٹھا۔ ان کی بیوی، ان کی بوڑھی ماں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا، کچھ صحافی بھی شامل ہوئے، اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ چونکہ یہ ایس سی سی پی کے جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں اور انہوں نے کوئی مدد کی ہے احمد نورانی صاحب کی، پاکستان کے ایک بہت بڑے اعلیٰ سرکاری افسر عاصم سلیم باجوہ کے خلاف، ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ انہوں نے دیے ہیں، تو اس پاداش میں انہیں جناب ذرا سبق سکھانا تھا یا انکوائری کرنی تھی، ڈی بریفنگ کرنی تھی۔ ہم سبق نہیں سکھانے والی بات کرتے، تو وہ جناب بڑا ایشو بنا۔ ان کی اہلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئیں، اور پاکستان میں جو عطر من اللہ جیسے جج ہیں وہ میرا خیال ہے کہ غنیمت ہے، وہ سٹینڈ لیتے ہیں۔ انہوں نے سٹینڈ لیا اور بڑا سیریس کنسرن شو کیا، اور جو وزارت داخلہ ہے اس کو بڑے 2 ٹوک احکامات جاری کیے کہ جناب وہ جا کے وزیر اعظم کو بتا دیں کہ اگر یہ بندہ برآمد نہ ہوا تو پھر ہم ان کو بلائیں گے۔ ظاہر ہے جج کے پاس صرف قلم ہی ہوتی ہے، کوئی بندوق تو ہوتی نہیں، نہ توپ ہوتی ہے، اور اس نے فیصلہ ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور فیصلے ابھی کیا ہے، کوئی مانے نہ مانے تو اس کے خلاف جج، ایسے ججوں کے خلاف ریفرنس بھی آ جاتے ہیں، ہم نے دیکھے ہوئے ہیں۔ وہ کرنل انعام صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے، انہوں نے تو آ کے مطیع اللہ جان کو انٹرویو دے کے بتا دیا نا کہ وہ شادی حالوں کے اوپر انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے تھے چیف جسٹس پاکستان نے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے خلاف ریفرنس دائر کرنا ہے، اسی تھی ساڈے والوں ریفرنس دائر کرو۔ تو خیر معاملہ جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے۔ یہاں پہ ایک عجیب سی ایک لڑائی چل رہی ہے، یعنی ہم تو موجود ہیں لیکن جو دوسری طرف والے ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے، اور نواز شریف ان کو بڑے شوق سے کہا کرتے تھے خلائی مخلوق، بڑے دکھ سے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ کل رات کو وہ برآمد ہو گئے، لیکن کل رات کو برآمد یا بازیاب کیا کہنا ہے اس کو، کہ خاص ان کو ترس آ گیا، یا ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں یار چھوڑا نہیں تو کام گڑبڑ ہوگا، یا ہو سکتا ہے انہوں نے اپنا جو ہدف تھا وہ حاصل کر لیا اور ڈی بریف کر دیا ہو ساجد گوندل صاحب کو۔ تو وزیر اعظم صاحب نے عدالت کے احکامات جب ان تک پہنچے تو کل کیبنٹ میں جناب بڑا لیدے ہوئی اس پہ، اور وزیر اعظم نے وزارت داخلہ کو اور آئی جی کو اسپیشل احکامات جاری کیے اور کہا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کیس میں ان سے بات کریں اور اس کی جو ہے بازیابی وہ یقینی بنائیں۔ کل وہ جب حاضر، یعنی بازیاب میں کہوں مجھے سمجھ نہیں آتی، بازیاب کہوں کہ یا جب چھوڑ دیے گئے، وہ بازیاب تو ہوتا ہے کہ آپ بازیاب جا کے کروائیں، تو یہ تو انہوں نے مہربانی کی خود ہی چھوڑ دیا۔ تو جب وہ آئے ہیں گھر تو پہلا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں پہنچ گیا ہوں گھر اور خیر خیریت سے ہوں، سب کا شکریہ، یہ وہ۔ آج انہوں نے پولیس کو بیان دینا تھا، پولیس کو بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب میں تو وہ شمالی علاقوں میں سیر کرنے گیا ہوا تھا، وہاں پہ میرا موبائل نہیں چل رہا تھا۔ اب مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے بات کہ ساجد گوندل جو ہیں وہ کوئی مجاہد نہیں ہے، کوئی خدائی خدمت گار نہیں ہے، وہ سوکھے آدمی ہیں۔ صحافت انہوں نے کی تھی تھوڑا عرصہ، لیکن امیر آدمی کی جو صحافت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اور ہوتی ہے، اور جو بھوکے آدمی کی صحافت ہوتی ہے وہ ذرا خطرناک ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ویسے بھی ایک لائف سٹائل ہوتا ہے، کچھ لوگ بے روزگار ہو کے بھی صحافت نہیں چھوڑتے، ان کے پاس آپشن تھی۔ میں نے سنا ہے کہ وہ کھاتے پیتے گھر کے ہیں اور فارم ہاؤس بھی ہے ان کا۔ بہرحال جو بھی ہے وہ، لیکن انہوں نے صحافت کو چھوڑ کے اپنا کیریئر جو ہے وہ اس سیکیورٹی ایکسچینج اینڈ کمیشن یا سرکار کے ساتھ جوڑ لیا ہوا ہے اپنا۔ تو انہوں نے تو نہیں سٹینڈ لینا تھا، اور ویسے بھی یہاں پہ سٹینڈ لے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لوگ سٹینڈ لیتے ہیں
وہ خلیل صاحب تھے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جا رہے تھے سائی وال میں، سی ٹی ڈی والوں نے غلط فہمی کی بنیاد پہ ان کو کھڑکا دیا، اور ظلم یہ تھا۔ اور ریاست کی جو ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریاست، جو میں پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ریاست جب سنگ دل ہو جائے، اور پھر جب ریاست کے چلانے والے جو لوگ ہیں ان کے مفادات جو ہیں وہ پہلے تو انفرادی ہوں، اور انفرادی سے آگے بڑھ کے ادارہ جاتی سطح پہ چلے جائیں، تو پھر ریاست بے رحم ہو جاتی ہے۔ ریاست ایک غیر مجرد سی چیز ہے۔ ریاست جو ہے وہ افراد کے مجموعے کا نام ہے، اور اس کے دو پارٹ ہیں۔ ایک ہیں وہ جو ریاست کو چلاتے ہیں، انتظام کار، جو سروس آف پاکستان میں ہوتے ہیں، اور دوسرے ہم ہیں جن کی یہ خوشگمانی ہے یا جن کو یہ وہم ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس کو ہم نے چلانا ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے جی ڈیموکریسی کی تعریف کے پیپل آف دا گورنمنٹ، بائی دا پیپل، فار دی پیپل، ایٹ دا پیپل، یہ ڈھوسلے سے ہیں، کتابی باتیں ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں عملی طور پہ ریاست انہی کی ہے جو ریاست کو چلاتے ہیں۔ تو جب ان کے مفادات جو ہیں وہ ہم سے الگ ہو جائیں، یعنی یہ کمی کمین لوگوں سے جن کو زوم ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، تو پھر اسی طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں۔ اس کیس میں آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہ تصویر سائی وال کے بچوں کی دیکھ کے میں کئی دن صدمے میں رہا ہوں، اور میں ان کو انصاف دلاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اینڈ پہ ہوا یہ کہ ملزمان کی شناخت نہیں ہو سکی، اور شناخت انہوں نے نہیں ہونی تھی، اس لیے کہ جو بچی شناخت کر سکتی تھی وہ بچ گئی تھی۔ اس کو انہوں نے پھر گاڑی میں بٹھایا، ایک میٹنگ کی چھوٹی سی کہ غلطی ہو گئی، مر جائیں گے، تو پھر اوپر سے حکم آیا کہ اچھا کون بچے؟ انہوں نے کہا جی ایک 13 سال کی بچی، اس کو گاڑی میں واپس بٹھاؤ اور گولی مار دو۔ لوگوں کے سامنے ان کو جناب بچی کو، 13 سال کی بچی جو شناخت کر سکتی تھی، باقی تو مائنر تھے، اس کو جناب انہوں نے بٹھایا گاڑی میں اور گولی مار دی۔ تو یہ تو ہماری ریاست کی سنگ دلی کا عالم ہے۔ تو یہ ساجد گوندل صاحب جو ہیں بہت بہترین فیصلہ کیا کہ جو انہوں نے کہا کہ جی میں تو شمالی علاقوں میں گیا ہوا تھا، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، اپنی مرضی سے گیا ہوا تھا۔ اب ان کا اگر ہم نے مذاق اڑانا ہے تو ہم اڑاتے رہے۔ میں مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ صحافی ہیں، اٹھائے گئے تھے۔ رضی دادا، ہم ذاتی طور پہ رضی جو ہے وہ میرے دوست ہیں، ہم اس کرب سے گزرے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی فیملی کے بعد جن کو سب سے زیادہ تکلیف تھی وہ ہم لوگ تھے، اس کرب کا ہمیں اندازہ ہے۔ لیکن ہم نے واپس جب وہ آئے تو کیا کر لیا ان کا؟ مطیع اللہ جان صاحب نے کیا کر لیا؟ کرنل انعام نے کیا کر لیا؟ ان کی تو شناخت ہی نہیں ہو سکتی، اور پوری کی پوری ریاست ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کس طرح سپورٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جناب کیمرے بند ہو جاتے ہیں، جس روٹ سے انہوں نے آنا ہوتا ہے، پوری پلاننگ ہوتی ہے، اور پھر یا تو نقاب چڑھائے ہوتے ہیں یا پھر آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جاتی ہے، کالا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے آپ کے ہاں۔ پھر کہاں پہ آپ جا کے ڈھونڈتے پھریں گے کہ یہ فلاں کمرہ تھا، یہ تھا؟ کوئی اس کی ایویڈنس نہیں ہوتی۔ اس کی ایویڈنس اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ریاست چاہے، اور پاکستان کی ریاست نہیں چاہے گی، کبھی نہیں چاہا انہوں نے۔ ثانیہ سائی والا نے بتا دیا، صلاح الدین والا بتا دیا، وہ پاگل ایک مجنوں سا آدمی، وہ اے ٹی ایم میں گھستا تھا۔ اچھا جی وہ چور بھی ہوگا، لیکن وہ پولیس نے مار کو، آپ کو یاد ہوگا نا اس کا فقرہ جو اس نے کہا تھا کہ میں گل پوچھاں غصہ تو نہیں کرو گے، مارو گے تو نہیں، تو مارنا کتوں سیکھا ہے؟ تو بھائی جان پاکستان کی ریاست، اور ریاست میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ریاست بذات خود کوئی چیز نہیں ہوتی، ریاست کو چلانے والے لوگ ریاست کا فیس ہوتے ہیں، اور یہ فیس غائب ہے، اور یہ فیس ہمیں نظر نہیں آتا۔ مطیع اللہ جان صاحب اب مذاق اڑا رہے ہیں ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بھی ایک ہفتہ پہلے شمالی علاقوں میں یا کچھ عرصہ پہلے جانے کا اتفاق ہوا، اور میں نے اپنی گاڑی اسکول کے باہر پارک کی تھی۔ رضی دادا کہتے ہیں کہ جی کہ میں تو کوئی سال پہلے شمالی علاقوں سے ہوا تھا، اور پھر ہمارے بھی کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ یار کہ ہم شمالی علاقوں میں پہلے ہی ہوئے ہیں، اور وہ نہ ہو کہ پھر ہمیں کوئی جا کے شمالی علاقے دکھائے، کیونکہ ہم نے شمالی علاقے نہیں دیکھے ہوئے، اور ہم خود ہی جانا چاہتے ہیں وہاں پہ، ساجد گوندل کی طرح نہیں جانا چاہتے۔ اور میں ساجد گوندل کے ساتھ ہوں، کہنے کا یہ مقصد ہے، میں نہ مذاق اڑا رہا ہوں، نہ میں نے ان کا کوئی ٹویٹ پہ کوئی کمنٹ کیا اس طرح کا کہ وہ ٹرینڈ چل رہا ہے شمالی علاقوں کی سیر۔ بھائی جان کچھ نہیں ہو سکتا، صرف یہی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سر پھرے ہیں، مطیع اللہ جان جیسے، رضی دادا جیسے، احمد نورانی جیسے، جو حق حاکمیت جو ہے لوگوں کا اس کے لیے وہ فائٹ کر رہے ہیں، ان کے حوصلے کو داد دینی چاہیے۔ اس کیس میں میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ جو رول پلے کیا ہے ساجد گوندل کی بازیابی کے لیے، ایک تو اس کے گھر والوں نے کیا ہے، معصوم بچے سڑک پہ آ گئے تھے، پلے کارڈ اٹھا کے آگے تھے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے دل میں تھوڑا بہت تو رحم ہوگا۔ تو دوسرا یہ کہ اطہر من اللہ صاحب دی گریٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ایک جج کافی نہیں ہے، ویسے کافی ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن ہماری عدلیہ پوری کی پوری اسی طرح ہی ہونی چاہیے۔
وہ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. وہ جو ریفرنس آیا تھا نا قاضی فائز عیسیٰ کا کہ ریفرنس فارغ لیکن الزام وہیں پہ کھڑا ہے 7 ججوں والا. بہرحال اور دوسرا جو رول پلے کیا ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے. ان کا میرا خیال ہے کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ وہ نہ بھی کرتے تو کیا ہو جانا تھا. ثانیہ ساہیوال کے ملزموں کو انہوں نے کہا تھا کہ میں انصاف دلاؤں گا ان کو 1 کروڑ روپیہ انہوں نے دے دیا. تو یہ انصاف ہے یہاں پہ. اور ویری گڈ جی ساجد گوندل صاحب، کیپ اٹ اپ. آپ کا کوئی مشن نہیں ہے کہ آپ نے صحافت کرنی ہے، آپ نے حق سچ کی بات کرنی ہے، آپ نے نوکری کرنی ہے، آپ نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، آپ سکون کی زندگی جی رہے ہیں. آپ کا یہی کام بنتا تھا کہ آپ آئیں اور کہیں کہ جناب کہ میں واقعی شمالی علاقوں کی سیر پہ گیا ہوا تھا. تصویریں کو پرانی نکال کے شیئر کر دیں تاکہ یہ جو لوگ آپ کا ٹھٹھا لگا رہے ہیں ان کو یقین آ جائے. یقین تو خیر نہیں آئے گا کیونکہ وزیر اعظم کو بھی پتہ تھا کہ کس نے ان کو پکڑا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ جو کنسرن سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ سٹیک ہولڈرز کون ہیں وہ سب کو پتہ ہے. لیکن آپ نے جو کیا ہے وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو یہی کرنا چاہیے. لیکن وقت جو ہے اس نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، آج نہیں تو کل، کہ لوگ پاکستان جیسی ریاستوں میں کس طرح مجبور ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور کس طرح ان سے بولنے کا حق چھینا جاتا ہے یا کسی بھی قسم کی آزادی جو ہے وہ سلب کی جاتی ہے صرف ان لوگوں کے ہاتھوں میں جن کا انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ سے آگے بڑھ چکا ہو. یہ انٹرسٹ کیا ہے؟ یہ احمد نورانی کی سٹوری پڑھ لیں. اس سے زیادہ میں اس پہ اور کیا بات کروں آپ سے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.